کیا آپ جانتے ہیں کہ دیرلش ارطغرل والا ترگت اسکرین پر واپس آ رہا ہے، لیکن کب اور کیسے، یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کورلش اورہان میں اب تک کون کون سے تاریخی واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اب آنے والی قسطوں میں کون کون سے واقعات مزید پیش آنے والے ہیں، اور کس کس کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ان تمام سوالات پر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے سلطان محمد فاتح کی، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کیا سلطان محمد فاتح بوسنیا کا رخ کریں گے اور وہاں پر قبضہ جمائیں گے اور اسے فتح کریں گے، یا پھر وہ افلاک کا رخ کریں گے اور ولاد تیپیش کو ماریں گے، بھگائیں گے اور اس سے شکست سے دوچار کریں گے؟ اور ساتھ میں یہ سوال بھی رہ جاتا ہے کہ ولاد تیپیش کی جو والدہ ہیں وہ کس کا ساتھ دیں گی؟ کیا وہ راڈو کا ساتھ دیں گی، یعنی اپنے چھوٹے بیٹے کا، یا پھر ولاد تیپیش یعنی اپنے بڑے بیٹے کا، اور سلطان محمد فاتح کا ساتھ دیں گی یا اس کی مخالفت کریں گی؟ دریائے ڈینوب کا ذکر ہوا ہے، تو یہ ذکر کیوں ہوا ہے، اور اس دریا میں ایسا کیا خاص ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، اور اب آنے والے واقعات میں یہ دریا کیا اہمیت اختیار کرنے والا ہے؟ السلام علیکم، مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ترگت غازی کی، جن کا اصل نام ہے چنگیز جوشکون۔ چنگیز جوشکون طویل عرصے بعد گزشتہ برس کورلش عثمان کے آخری سیزن میں واپس آئے تھے، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ اگلے سال بھی عثمان غازی کے ساتھ نظر آئیں گے، لیکن سب کچھ تبدیل ہو گیا، اور اس وجہ سے ترگت غازی کی واپسی نہیں ہو پائی، اور انہوں نے کچھ عرصہ قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کچھ ایسی چیزیں شیئر کی تھیں کہ جن کی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کورلش اورہان میں آنے والے ہیں، یعنی کہ تاریخی طور پر استعمال ہونے والی چیزیں، مثال کے طور پر تلوار، یا پھر صحرا، یا پھر گھوڑے کی لگام تھامے ایک شخص، اور اس طرح کی کئی ساری چیزیں وہ وقتاً فوقتاً اپنے وال سے ایسی چیزیں شیئر کرتے رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ ہفتے انہوں نے ایک دھماکہ کر دیا ہے، اور اس دھماکے میں انہوں نے اپنی ایک تصویر جاری کی ہے جس میں وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے کیپشن میں یہ بات لکھی ہے کہ کیا آپ مجھے خالد بن ولید کے روپ میں دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا بہت ہی سادہ سا جواب ہے کہ اب تک جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق سعودی عرب میں ایک تاریخی پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کا خرچہ امریکہ میں بنائی جانے والے کسی بھی بہت بڑے اور انٹرنیشنل سیزن یا پروجیکٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اور خبروں کے مطابق چنگیز جوشکون اس سیزن کا یا اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اور یہ پروجیکٹ فی الحال تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے، اور جلد ہی یہ آن ایئر بھی کر دیا جائے گا۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ارطغرل یعنی انگین آلتان دوزیاتان بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی کردار میں نظر آنے والے ہیں۔ بھائی ہمیں تو یہ خبر بہت مزے کی لگی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ ہاں آپ کو بھی یہ خبر مزے کی لگی ہے، اور کیا آپ بھی اس پروجیکٹ کے لیے ایکسائٹڈ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کورلش اورہان کی، جس میں اب تک کئی سارے تاریخی واقعات پیش آ چکے ہیں، اور ان میں سے چند ایک کا ذکر تو ہم آپ کے سامنے کریں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والی قسطوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو چلیے تاریخی واقعات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اورہان غازی کو لشکر کا یعنی فوج کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے بورسا کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے، اور بورسا کے محاصرے کو 9 سال بھی گزر چکے ہیں، اور یہ تمام واقعات تاریخی طور پر ثابت ہیں اور تاریخی طور پر درست بھی ہیں۔ اور پھر ہم نے تاریخ کا وہ عظیم الشان واقعہ دیکھا کہ جس میں عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی اپنے قبیلے یا پھر ریاست کی سربراہی سونپ دی، اور خود سوغوت میں لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت میں، اور پھر اپنے پوتوں کی تربیت میں مصروف ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے مطابق کہانی میں رومی شہزادی اسپرچا کی آمد ہوئی ہے، اور اب واقعات شادی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عثمان غازی نے بورسا کے سامنے ایک پہاڑی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو یہ تاریخی وصیت کی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے بورسا میں فلاں جگہ پر دفن کیا جائے، اور یہ واقعہ بھی تاریخی طور پر ثابت ہے اور بالکل درست ہے۔ اور پھر گزشتہ قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان غازی زمین پر گر پڑے ہیں، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آنے والی قسط میں عثمان غازی کا انتقال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہوگا۔
ایک اور چیز جو تاریخی طور پر درست ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان غازی کی وفات یقیناً بورسا کی فتح سے قبل دکھائی جانے والی ہے، جو کہ ایک روایت کے مطابق درست ہے، اور دوسری روایت کے مطابق بورسا کی فتح کے بعد اورہان خوشخبری لے کر اپنے والد کے پاس پہنچا تھا اور پھر وہ خوشخبری سن کر ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری روایت پر عمل کیا جائے، یعنی کہ عثمان غازی بیمار ہو جائیں اور پھر بستر سے لگ جائیں، اور اس دوران اورہان ہیکٹر کے لشکر سے لڑ بھیڑ کر اور اسے شکست سے دوچار کر کے بورسا جا پہنچے اور پھر وہاں اندر گھسے اور اسے فتح کرے اور پھر اس کی خوشخبری لے کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو وہ اپنے آخری دموں پر ہوں اور یہ خوشخبری سن کر ان کا انتقال ہو جائے، اور پھر عثمان غازی کو بورسا میں تاریخی روایت کے مطابق دفن کر دیا جائے۔ ان واقعات کے علاوہ ہم آنے والی قسطوں میں تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک یعنی بورسا کی فتح بھی دیکھنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس پرچہ سے بھی اورہان کی شادی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد اورہان کی ایک اور بیگم کی بھی آمد ہوگی۔ کوروش اورہان کی 10 قسطوں میں یہ تمام واقعات جو دکھائے گئے ہیں یہ سب کے سب تاریخی طور پر درست ہیں، اور اب اگر آنے والی قسطوں کی بات کی جائے تو عثمان غازی کی وفات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے بوران اور جرکتائی کا بھی اختتام جلد ہی ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ نئے لوگ بھی آئیں گے اور کچھ نئے سپاہیوں کی شمولیت بھی ہوگی، اور کہانی ازنیک کی جانب مڑ جائے گی، اور پھر اس سیزن کے آخر تک ازنیک کو بھی فتح کر کے عثمانی ریاست یا سلطنت میں شامل کر لیا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سیزن کے آخر میں اورہان اپنی ریاست کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دے اور خود کو سلطان کے لقب سے بھی نوازے، اور ساتھ ہی ساتھ ینیچری نام کی فوج کی بنیاد بھی رکھ دی جائے۔ اور اب بات ہو جائے سلطان محمد فاتح کی، تو گزشتہ قسط کا اختتام بڑا ہی دکھی اور غمگین ہوا، اور سلطان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام چاہنے والے اور اس ڈرامے کے ناظرین بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور حقیقت میں شہاب الدین کو صحیح طور پر تاریخی کردار دیا گیا، اور اس تاریخی کردار کو اس کا پورا حق بھی دیا گیا، اور اسکرین پر اسے ٹھیک ٹھاک وقت بھی دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اس ڈرامے کے لیے اور ڈرامہ بنانے والوں کے لیے۔ اب آگے کا سوال یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح اب بوسنیا کی جانب بڑھیں گے یا پھر افلاک کی جانب؟ جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا تو ہماری فوج بوسنیا پہنچ کر سانس لے گی یا پھر افلاک کے پہاڑوں میں پہنچ کر سانس لے گی، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ سلطان کی فوج بوسنیا کی جانب بڑھے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان کو جلد ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا، یا دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ سلطان افلاک کی جانب بڑھے گا، یعنی ایسا تب ہوگا جب انہیں اس بات کی معلومات مل جائیں گی کہ شہاب الدین پاشا کا اصل قاتل ولاد ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے، اور اسی لیے جب یہ اس طرف بڑھیں گے تو پھر اس کے بعد درمیان میں کافی ساری مشکلات بھی آئیں گی۔ دریائے ڈنوب کا ہم نے ذکر کیا ہے اور گزشتہ قسط میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، تو دریائے ڈنوب ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ عثمانی ریاست اور افلاک کے درمیان سرحدی لکیر سمجھ سکتے ہیں، اور اس پر چونکہ کوئی پل نہیں تھا لہٰذا کشتیوں کے ذریعے آر پار ہوا جاتا تھا، تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہاں سے کشتیوں کے ذریعے اپنی فوج کو دوسری طرف اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دوسری طرف ولاد تیپیش اس صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھا، اور اس نے جب سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ درمیان میں پہنچ گئے ہیں یا اس طرف کچھ اتر بھی گئے ہیں تو تب اس نے حملہ شروع کیا اور بہت بڑی اور بھاری تعداد میں ینیچریوں کو شہید کیا تھا، اور ادھر سے سلطان کی کمال ذہانت کا مظاہرہ بھی یہاں دیکھنے کو ملا کہ سلطان کو بھی اندازہ تھا کہ دوسری طرف ولاد تیپیش اور اس کی فوج پوری طرح تیار ہو گئی، لہٰذا وہ بھی اپنی طرف تیار رہے، اور انہوں نے چھوٹی توپیں جس کے گولے جو ہیں نا وہ پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے زمین پر آ کر گرتے تھے، تو وہ توپیں یہاں تیار تھیں اور نشانے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو جب دوسری طرف جنگ بڑے زوروں پر تھی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ عثمانی لشکر کو شکست ہو سکتی تھی، تو اس وقت سلطان نے یہاں سے گولے فائر کیے اور دریا کے اس طرف ولاد کی فوج تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ اور یہاں ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سلطان کی اس فوج کی سربراہی محمود پاشا کر رہے تھے، اور انہوں نے اس موقع پر بڑی ہی بہادری اور جانفشانی سے کام کیا اور اپنی فوج کو نہ صرف بچایا بلکہ فتح بھی دلائی۔ لیکن تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ولاد تیپیش نے بوسنیا والوں سے اتحاد کرنے کے بجائے ہنگری والوں سے اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اپنی آخری شکست تک وہ ہنگری فوج کے آنے کا انتظار کرتا رہا تھا، جو سلطان کے ڈر کی وجہ سے کبھی نہیں آئی، اور اسی وجہ سے ولاد تیپیش کو شکست کا منہ بھی دیکھنا پڑا تھا۔
بہرحال کہانی جس طرف بھی چلے، چاہے وہ تاریخ کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کہانی کو دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ ایک شاندار ڈرامہ ہے، اس کو بہترین انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سلطان اور ولاد دونوں کا کردار بہت ہی اعلیٰ انداز میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو بھائی ہم تو اگلی قسط کے لیے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں، امید ہے کہ آپ بھی ہوں گے۔ اگر ہیں تو اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔